بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتہائی اہم کیس کی سماعت تھی۔ دوسری جانب شہباز شریف کی حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں۔ ہر آنے والا پل، ہر آنے والا لمحہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرتی جا رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف کی حکومت کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی شہباز شریف کی حکومت کے لیے بے شمار مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں۔ خاص طور پر شہباز شریف کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہوئی ہیں، کیونکہ اسلام آباد کے اندر شہر اقتدار میں جو سب سے اہم خبر اس وقت گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کا اتحاد، جس کو بڑی زور زبردستی سے ایک سال پہلے عمران خان کے خلاف بنایا گیا تھا، اب سے کچھ دیر پہلے تقریباً وہ اتحاد ٹوٹ چکا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک شہر اقتدار میں بڑی اہم پس پردہ میٹنگز جاری رہیں، بڑے بڑے فیصلے ہوئے، اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی کہ وہ حکومتی اتحاد جس کو ایک سال پہلے اپریل کے مہینے میں ہی عمران خان کے خلاف بنایا گیا تھا، تمام تر سیاسی جماعتوں کو عمران خان کے خلاف اکٹھا کیا گیا تھا، اب اسی اپریل کے مہینے میں ہی وہ حکومتی اتحاد ٹوٹ چکا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، لیکن شہباز شریف کی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں۔ اس خبر کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا، پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ صبح سے لے کر اب تک کون سے اجلاس پس پردہ ہوتے رہے، اس اجلاس کے اندر کئی حکومتی اتحادی جماعتوں نے کیوں شرکت نہیں کی۔ اب سے کچھ دیر پہلے پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے کیا بیان دیا، کیوں علیحدگی کا بیان دیا، پیپلز پارٹی کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے خود پر توہین عدالت نہیں لگوانا چاہتی، شہباز شریف کو اس کے لیے فرنٹ پر کھڑا کیا گیا ہے۔ اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کریں تو وہ سماعت جو 4 بجے تک ملتوی کی گئی تھی وہ کیوں دوبارہ شروع نہیں کی جا سکی، کیونکہ ایک معزز جج صاحب 3 رکنی بینچ میں سے سفر کر کے دوسرے شہر گئے ہیں۔ پھر وہ سیاسی جماعتیں جو مذاکرات کرنے گئی تھیں ان کی بھی استدعا تھی کہ کسی طرح ان کو مزید وقت دیا جائے تاکہ وہ باہمی مشاورت سے کسی ایک تاریخ پر راضی ہو سکیں۔ 4 بجے تک کا ٹائم تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تمام تر سیاسی جماعتوں کو کہ آپ جائیں، مذاکرات کریں، کسی ایک تاریخ پر متفق ہوں، واپس آئیں اور واپس آ کر ہم بات کریں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے کہا گیا کہ ہر صورت آج ہم اس معاملے کا حل نکال کر جائیں گے، اگر کل بیٹھنا پڑا تو کل بھی بیٹھیں گے۔ 4 بجے تک اس کیس کی سماعت ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ 4 بجے تک کا تمام سیاسی جماعتوں کو آخری ٹائم دیا گیا ہے، تمام سیاسی جماعتیں واپس آ جائیں۔ تمام رپورٹرز وہاں پر موجود تھے، تحریک انصاف کے لوگ وہاں پر موجود تھے، مگر حزب اختلاف کے لوگ نہیں آئے تھے، اور بتایا گیا کہ پی ڈی ایم کا مشاورتی اجلاس چل رہا ہے، اور اس اجلاس کے اندر سے بھی یہ خبر نکلی کہ حکومتی اتحاد ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ ایک بڑی سیاسی جماعت نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی، اور باہر آ کر یہ بات چیت کی گئی کہ حکومت جس ڈگر پر چل رہی ہے، یعنی بطور سیاسی جماعت حکومت کے اس موو کو، اس ایکشن کو ہم سپورٹ نہیں کرتے۔ یہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا جائے، اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس انتہائی امپورٹنٹ کیس کی سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دیا، حالانکہ تحریک انصاف کے جتنے قائدین ہیں، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی اور دیگر لوگ، وہ کمرہ عدالت میں ہی تھے، لیکن اطلاع یہ موصول ہوئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس انتہائی امپورٹنٹ کیس کی سماعت اب ملتوی کر دی ہے، کیونکہ جسٹس منیب اختر کراچی روانہ ہو چکے ہیں۔ ان کی غالباً 5:30 بجے فلائٹ تھی، وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے کراچی کے لیے روانہ ہوئے، اور 2 معزز جج صاحبان، چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن، انہوں نے اب جو کیس ہے اس کو اوپن کورٹ میں ابھی سننے سے انکار کیا، اور 27 اپریل تک اس کیس کی سماعت ملتوی ہوئی۔ اب سے کچھ دیر پہلے اٹارنی جنرل جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے نکلے، انہوں نے کہا کہ مشاورت جاری ہے تمام تر اتحادی جماعتوں کی، یعنی حکومت کے ساتھ جتنی 12-13 جماعتیں ہیں وہ آپس میں مشاورت کر رہی ہیں، ہم مشاورت کر کے 27 اپریل تک سپریم کورٹ آف پاکستان کو اطلاع کریں گے۔ اب سے کچھ دیر بعد جو آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری ہوگا، تمام تر نظریں اس حکم نامے پر بھی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اچانک کیوں اس کیس کی سماعت ملتوی کی۔ 4 بجے کا جو ٹائم دیا گیا تھا تمام تر سیاسی جماعتوں نے اس پر کیا جواب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کی طرح
کوئی تحریری حکم نامہ آج بھی جاری ہو جس سے یہ واضح ہو سکے گا کہ یہ سماعت کل ہوگی یا 27 اپریل تک اس سماعت کو ملتوی کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، دوسری اہم بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ میں آپ کو پہلے کئی دن سے بتا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت بھی شہباز شریف کے ساتھ اس معاملے پر نہیں کھڑی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے توہین عدالت لگوائی جائے۔ کسی صورت بھی اس معاملے میں شہباز شریف کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے احکامات کو نہ مانا جائے اور توہین عدالت کا سامنا کیا جائے۔ میں بار بار یہ بات کلیئر کر چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرے، کیونکہ اگر توہین عدالت لگتی ہے تو بلاول بھٹو زرداری جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں وہ 6 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے، جو کہ پیپلز پارٹی کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ آج پیپلز پارٹی نے جو اتحادی جماعتوں کا سب سے امپورٹنٹ یا یوں کہہ لیں کہ آخری اجلاس تھا، اس اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کلیئر کیا دیگر تمام اتحادی جماعتوں پر کہ ہم کسی صورت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی حکم عدولی نہیں کریں گے۔ دوسری آج کے اجلاس کی اہم بات یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، جو اس حکومتی اتحاد کے سربراہ ہیں، آج کے اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ اس وقت سیاسی جماعتیں جنہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے ان کے اندر شدید اختلافات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ بلاول بھٹو یعنی پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم ماننا چاہیے، الیکشن میں جانا چاہیے، اور کئی پیپلز پارٹی کے رہنما اب یہ بات چیت کر چکے ہیں، یعنی رضا ربانی تک یہ بات کہہ چکے ہیں، اعتزاز احسن لطیف کھوسہ اور مندو خیل صاحب تو لمبے عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں، اب رضا ربانی نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ تو معاملات یہ ہیں کہ شہباز شریف کی اپنی حکومت ایک پیج پر نہیں ہے، نون لیگ ایک سائٹ پر کھڑی ہے، باقی بڑی سیاسی جماعتیں جو اس حکومت کا حصہ ہیں وہ دوسری طرف کھڑی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اب یہ ڈیسیژن دے چکا ہے کہ الیکشن 14 مئی کو ہونے ہیں۔ اس فیصلے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ اگر تحریک انصاف بھی متفق ہوتی ہے تمام تر اتحادی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، یعنی حکومت کی اتحادی جماعتیں جو ہیں، تو ہم الیکشنز کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک سیاسی جماعت بھی متفق نہیں ہوتی تو 14 مئی پر، تو پھر 14 مئی کو ہی الیکشنز ہوں گے۔ تو اب معاملات یہ ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت کو دو طرفہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے اپنا حکومتی اتحاد بچانا جو اختلافات کا شکار ہے، جو بار بار کہہ رہا ہے کہ عمران خان سے مذاکرات نہ کیے جائیں، جبکہ ایک جماعت کہتی ہے سپریم کورٹ کا حکم مانا جائے، شہباز شریف کی جماعت کہتی ہے سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا جائے، عمران خان سے مذاکرات نہ ہوں اور ہماری حکومت بھی قائم رہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان شہباز شریف کو آخری وارننگ دے چکی ہے، حکومت کو آخری مہلت دے چکی ہے، 27 اپریل تک کی سماعت اگر ملتوی ہو بھی گئی ہے تو جو آج کا تحریری حکم نامہ ہے وہ واضح کر دے گا کہ آج کی سماعت کے اندر معزز جج صاحبان نے کیا فیصلہ دیا ہے۔ بہرحال آنے والے دن، آنے والے پل شہباز شریف کی حکومت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لا رہے۔ خبریں شہر اقتدار کے اندر یہی گردش کر رہی ہیں کہ شاید قومی اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے، ایک ہی ساتھ پورے ملک میں الیکشنز ہوں، اور وہ الیکشن 14 مئی کو نہ بھی ہوں تو آگے 15-20 دن کر دیے جائیں۔ بہرحال خبریں یہی گردش کر رہی ہیں کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کا بھی اب وقت آ چکا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔